بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. 9th class English, new book 2025-2026, new syllabus, The Dear Departed, one act play, questions and answers, unit number 11. Question number 1. What do the actions and words of Mrs. Slater and Mrs. Jordan reveal about their true motivations? Actions, amal, reveal, ظاہر کرنا, true motivations, حقیقی محرکات. مسز سلیٹر اور مسز جارڈن کے الفاظ اور اعمال یا کام ان کے حقیقی محرکات کے بارے میں کیا ظاہر کرتے ہیں؟ How do these motivations influence their behavior throughout the play? These motivations, یہ محرکات, influence, اثر کرنا, behavior, رویہ, throughout the play, اس پورے ڈرامے میں. یہ محرکات پورے ڈرامے میں ان کے رویے کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ The actions of Mrs. Slater and Mrs. Jordan reveal a primary motivation of greed. Primary motivation, بنیادی محرک, greed, لالچ. مسز سلیٹر اور مسز جارڈن کے اعمال ان کی بنیادی حرص یا لالچ کو ظاہر کرتے ہیں. It overshadows any genuine affection. Overshadows, حاوی ہو جاتا ہے, genuine affection, حقیقی یا اصل محبت. یہ کسی بھی حقیقی محبت پر حاوی ہو جاتی ہے. This motivation dictates their behavior. Dictates, کنٹرول کرنا, behavior, رویہ. یہی لالچ ان کے رویے کو کنٹرول کرتی ہے. It leads them to act hastily and disrespectfully. Hastily, اجرت, جلدی جلدی کوئی کام کرنا. Disrespectfully, عزت نہ کرنا, بے ادبی. یہ چیز یعنی لالچ ان کو اجرت اور بے ادبی سے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے. They pursue Mr. Merriweather's possessions. وہ مسٹر میری ویدر کی جائیداد حاصل کرنے کے پیچھے ہیں. Question number 2. How does the conflict over Mr. Merriweather's possessions drive the plot of the play? پلاٹ کا مطلب کہانی. کانفلکٹ, تضاد یا تنازع. مسٹر میری ویدر کی جائیداد پر تنازع ڈرامے کی کہانی کو کیسے آگے بڑھاتا ہے؟ What does this conflict reveal about the characters' values and priorities? کانفلکٹ, تنازع یا تضاد, reveal, ظاہر کرنا, values, اقدار کو کہتے ہیں, priorities, ترجیحات کو کہتے ہیں. یہ تنازع ڈرامے کے کرداروں کی اقدار اور ترجیحات کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ The conflict over Mr. Merriweather's possessions is the central driving force of the plot. Central, بنیادی, driving force, مرکزی قوت, plot, کہانی. مسٹر میری ویدر کی جائیداد پر تنازع اس ڈرامے کی کہانی کی مرکزی قوت ہے. It exposes the characters' values and priorities. Exposes, ظاہر کرتا ہے. یہ چیز کرداروں کے اقدار اور ترجیحات کو ظاہر کرتی ہے. It reveals a stark materialism where the desire for material gain outweighs familial respect and affection. Reveals, ظاہر کرنا, stark materialism, شدید مال دولت سے محبت. ڈیزائر کہتے ہیں خواہش کو, میٹیریل گین, جائیداد کی محبت. اوورویز, غالب آنا, فیملیل رسپیکٹ, خاندانی عزت, اینڈ افیکشن, اور محبت. یہ شدید مادہ پرستی کو بے نقاب کرتا ہے جہاں دولت کی خواہش خاندانی عزت اور محبت پر غالب آتی ہے. It highlights societal values placed on wealth. It highlights, یہ روشنی ڈالتا ہے
ظاہر کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے. سوسائٹل ویلیوز معاشرے کی قدروں کو، پلیسڈ آن ویلتھ وہ قدریں جن کی بنیاد دولت پر ہوتی ہے. یہ معاشرتی اقدار کو ظاہر کرتا ہے، وہ اقدار جن کا دارومدار دولت پر ہوتا ہے. Question number 3. In what ways does Stanley Houghton use satire to criticize family dynamics and social values in the play? Satire کہتے ہیں طنز کو، criticize تنقید کرنا، family dynamics خاندانی تعلقات، social values کہتے ہیں سماجی قدروں کو. اسٹینلی ہاؤٹن اس پلے میں خاندانی تعلقات اور سماجی اقدار پر تنقید کرنے کے لیے کن طریقوں سے طنز کا استعمال کرتا ہے؟ How effective is this approach in conveying his message? How effective کتنا متاثر کن یا مؤثر is this approach یہ انداز ہے in conveying پہنچانے میں his message اپنا پیغام. اسٹینلی ہاؤٹن کا یہ انداز اس کے پیغام کو ریڈرز تک پہنچانے میں کس حد تک مؤثر ثابت ہوتا ہے؟ Stanley Houghton uses satire to show how greed and selfishness ruin family relationships. Greed لالچ، selfishness خود غرضی، ruin تباہ کرنا، family relationships خاندانی رشتے. اسٹینلی ہاؤٹن طنز کے ذریعے ہم پہ ظاہر کرتا ہے کہ لالچ اور خود غرضی کس طرح خاندانی رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے. He exaggerates the sisters' behavior to highlight their hypocrisy. Hypocrisy کہتے ہیں منافقت کو. Exaggerates مبالغہ آرائی کرنا. وہ بہنوں کے رویے کو مبالغہ آمیز انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ ان کی منافقت ظاہر ہو. This makes his message clear and powerful, showing how people value money over family. Clear and powerful کا مطلب ہے واضح اور مؤثر. Value یہاں پہ ایز اے ورب یوز ہوا ہے جس کا مطلب ہے اہمیت دینا. اس سے ہاؤٹن کا پیغام واضح اور مؤثر ہو جاتا ہے جو دکھاتا ہے کہ لوگ خاندان سے زیادہ دولت کو اہمیت دیتے ہیں. Question number 4. How does the play challenge the traditional idea of family unity and affection? The traditional idea روایتی تصور یا روایتی خیال، family unity خاندانی یکجہتی، affection محبت. یہ ڈرامہ خاندانی یکجہتی اور محبت کے روایتی تصور کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ What does the dear departed suggest about the nature of family ties when material wealth is involved? Material wealth مادی دولت. مادی دولت کی موجودگی میں خاندانی تعلقات کی نوعیت کے بارے میں یہ ڈرامہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ The play shows that family unity can be a lie, especially when money is involved. A lie ایک فریب یا دھوکہ. یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ خاندانی یکجہتی ایک دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب پیسہ شامل ہو جائے. The sisters act like they care. وہ دونوں بہنیں ایسے ظاہر کرتی ہیں جیسے وہ فکر مند ہیں. But really just want old man's things. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو صرف اپنے والد کی چیزیں چاہیے. It suggests اس سے ظاہر ہوتا ہے that when money is around کہ جب پیسہ شامل ہو جائے family can turn mean تو خاندان کے لوگ مطلبی ہو سکتے ہیں and forget about love اور محبت کو بھی وہ نظر انداز کر سکتے ہیں. Question number 5. What role does the clock on the mantelpiece play in the story? مینٹل پیس پر پڑا ہوا کلاک اس سٹوری میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ How might it symbolize the characters' attitude towards time, routine, and even inheritance? Symbolize کا مطلب علامت ہونا. ٹائم وقت، روٹین جو کام ہم روز کرتے ہیں معمولات، انہیریٹنس وراثت. یہ کلاک کس طرح علامت ہو سکتا ہے کرداروں کے رویے کی جو رویہ ان کا وقت، معمولات
اور وراثت کی طرف ہے. The clock on the mantelpiece is like a symbol of their greedy attitude. مینٹل پیس پر پڑا ہوا گھڑیال یا کلاک کرداروں کے لالچی رویے کی علامت ہے. They don't care about the time passing or grandpa's memory. کرداروں کو کوئی فکر نہیں ہے وقت کے گزرنے کا اور بوڑھے آدمی کی یادداشت کا. They just want his stuff. کردار صرف بوڑھے آدمی کی چیزیں چاہتے ہیں، جائیداد چاہتے ہیں. Like it's a game to win. بالکل اسی انداز میں کہ گویا وہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں جو ان کو جیتنی ہے. This shows they value things more than feelings. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو زیادہ وقت دیتے ہیں بجائے احساسات کے. Question number 6. How does Victoria's character differ from the adults around her? وکٹوریا کا کردار اپنے ارد گرد موجود بالغ افراد کے کردار سے کس طرح مختلف ہے؟ What does her perspective tell us about the younger generation's view of the family's behavior? وکٹوریا کا نقطہ نظر ہمیں کیا بتاتا ہے نوجوان نسل کے سوچ کے بارے میں، جو سوچ نوجوان نسل کی خاندان کے رویے کو لے کر ہوتی ہے. وکٹوریا از ڈفرنٹ فرام دا گرون اپس. وکٹوریا وہاں پر موجود بالغ افراد سے مختلف ہے. بیکاز کیونکہ شی از آنیسٹ. وکٹوریا ایماندار ہے. اینڈ سیز دیئر بیڈ بیہیویئر. اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ موجود بالغ افراد ان کا رویہ برا ہے، غلط ہے. شی ٹیلز دا ٹروتھ وین دے لائی. جب کردار جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو وکٹوریا سچ بتاتی ہے. Her perspective shows that even young kids can recognize greed and unfairness in adults. وکٹوریا کا نقطہ نظر ظاہر کرتا ہے کہ نوجوان نسل بڑے افراد میں لالچ اور ناانصافی کو آسانی سے پہچان لیتی ہے. They are not afraid to speak up about it. اور نوجوان جو بچے ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ بڑوں کے سامنے اس بارے میں بات کرنے سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. Question number 7. How do the characters display hypocrisy throughout the play? Display ظاہر کرنا، hypocrisy منافقت throughout the play اس سارے پلے میں. کردار اس ڈرامے میں کس طرح نفاق یا منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ What are some examples where their words contradict their actions? Contradict متصادم ہونا، actions اعمال. ایسے کون سے موقع ہیں اس پلے میں جہاں کرداروں کے الفاظ ان کے اعمال سے متصادم ہوتے ہیں؟ The characters show they are hypocrites by saying they are sad, but then quickly stealing old man's belongings. کردار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ منافق ہیں کیونکہ کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ ہم دکھی ہیں، لیکن اسی وقت یا فوراً وہ بوڑھے آدمی کی چیزیں چرانے لگتے ہیں. Their words don't match their actions. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. They say one thing. کہتے وہ ایک چیز ہیں but do another. لیکن کرتے کوئی اور چیز ہیں. Which proves جس سے ظاہر ہوتا ہے they are not truthful or sincere in their feelings. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے احساسات میں نہ تو مخلص ہیں اور نہ ہی وہ سچے ہیں. Question number 8. How does the setting of the play, a single confined living room, affect the way the characters interact with each other? Setting of the play وہ جگہ جہاں پہ پلے انیکٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ کردار ایکٹنگ کر رہے ہیں. کنفائنڈ لیونگ روم ایک چھوٹا سا رہنے والا کمرہ. افیکٹ اثر انداز ہونا، اثر کرنا. انٹریکٹ باہمی تعلق ہونا. ڈرامے کا محدود ماحول جو کہ ایک چھوٹا سا رہائشی کمرہ ہے کرداروں کے باہمی تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ What might this confined space suggest about the nature of their relationship? یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے یہ کرداروں کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟ The small living room makes the characters fight more. اس چھوٹے سے کمرے میں کردار
زیادہ آپس میں لڑتے نظر آتے ہیں. بیکاز دے آر all trapped together. کیونکہ ایسا ہی ہے جیسے گویا وہ کسی ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں سارے اکٹھے. It makes their bad feelings stronger. اس سے ان کے جو برے خیالات ہیں، برے احساسات ہیں دوسروں کے بارے میں، وہ تگڑے ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. اینڈ دے کانٹ ہائڈ them. اور وہ ان منفی جذبات کو چھپا نہیں سکتے. This shows that their relationships are not very loving or kind. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان کے آپس میں جو رشتے ہیں، تعلقات ہیں، وہ پیار یا مہربانی پر مبنی نہیں ہیں. And they don't really like each other. اور یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. Question number 9. How does Stanley Houghton organize the sequence of events in The Dear Departed to build tension and reveal the characters' true motives? Organize ہوتا ہے منظم کرنا. Sequence of events واقعات کی ترتیب. Tension تناؤ. Reveal ظاہر کرنا. True motives اصل نیتیں. اسٹینلی ہاؤٹن اس ڈرامہ میں واقعات کی ترتیب کو کس طرح منظم کرتا ہے تاکہ تناؤ پیدا ہو اور کرداروں کی اصل نیتیں سامنے آئیں. اسٹینلی ہاؤٹن organizes the events to build tension by first making them act sad, then revealing their greed. اسٹینلی ہاؤٹن واقعات کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ پہل ہمیں لگتا ہے کردار جو ہیں وہ دکھی ہیں، لیکن پھر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ان کو لالچ ہے. اینڈ فائنلی ہیونگ گرینڈ پا کم بیک. اور پھر ٹینشن کب کریٹ ہوتی ہے؟ جب بوڑھا آدمی یا گرینڈ پا واپس آ جاتے ہیں. دس آرڈر میکس اس ونڈر ہو از گڈ اینڈ ہو از بیڈ. یہ جو ترتیب اس نے واقعات کی لگائی ہوئی ہے، اس سے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے کون اچھا ہے کون برا ہے. اینڈ کیپس اس ویٹنگ ٹو سی واٹ ہیپنز. اور ہم اسی تجسس میں رہتے ہیں کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. Question number 10. How do the themes of The Dear Departed remain relevant in modern society? آج کل کے جدید معاشرے میں یہ جو پلے ہے The Dear Departed، اس کے جو موضوعات ہیں یا تھیمز ہیں وہ کس طرح متعلقہ ہیں؟ یعنی آج کل کے دور پہ تھیمز کو یا ان موضوعات کو کس طرح ہم لاگو کر سکتے ہیں؟ Can you think of contemporary examples where materialism impacts family relationships in a similar way? کیا آپ کوئی آج کل کے دور میں کوئی ایسی مثالیں آپ کے ذہن میں ہیں جب دولت اور جائیداد بیچ میں آ جاتی ہے تو خاندانی تعلقات بالکل اسی طرح سے جس طرح ڈرامے میں ہوا ہے خراب ہو سکتے ہیں؟ The themes in the play are still relevant today. آج کل کے جدید معاشرے میں بھی اس پلے کے جو موضوعات ہیں یا تھیمز ہیں وہ متعلقہ ہیں یا لاگو ہو سکتے ہیں. بیکاز کیونکہ some families still fight over money and things. آج کل بھی کچھ خاندان ہیں جو پیسے اور چیزوں پر لڑتے نظر آتے ہیں. Reality TV shows often show families arguing over wealth. حقیقت پر مبنی ٹی وی جو ہے یا ایسے ٹی وی شوز جہاں پہ حقیقت دکھائی جاتی ہے وہاں پہ ہمیں خاندان دولت کے اوپر جھگڑتے لڑتے نظر آتے ہیں. It shows that the problem of materialism affecting family relationships is still a real issue. اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جائیداد کا جو مسئلہ ہے جس سے خاندان کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں وہ آج کل کے جدید دور میں بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اب ہم ون ایکٹ پلے کے ایڈیشنل کویسچن اور آنسرز کریں گے. ایڈیشنل کویسچن نمبر 1. What do you think the room looks like in The Dear Departed? یہ جو پلے ہے The Dear Departed، یہ جس روم میں انیکٹ ہوا ہے جہاں پہ کردار ہمیں ایکٹنگ کرتے نظر آتے ہیں وہ کمرہ کس طرح کا نظر آتا ہے اس پلے میں؟ The room is a modest early 20th century Edwardian style living room with a dining table, chairs, a sofa and a small side table. اس پلے کے اندر جو کمرہ نظر آتا ہے
وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک سادہ سا کمرہ ہے جو 20ویں صدی کے شروع کے ایڈورٹین سٹائل جیسا کمرہ ہے، اور وہاں پہ کھانے کی میز ہے، کرسیاں ہیں، صوفہ ہے اور ایک چھوٹی میز رکھی ہوئی ہے. A mantel piece with a clock. ایک مینٹل پیس ہے جس پہ ایک گھڑیال رکھا ہوا ہے. فریمڈ فوٹوگرافس، کچھ تصویریں ہیں. اینڈ آ اسٹیئر کیس، اور سیڑھیاں ہیں. انہانس اٹس سمپل سلائٹلی وون اینڈ فارمل ایٹماسفیئر، جو اس کمرے کی سادہ، تھوڑی سی پرانی رسمی فضا کو بڑھاتا ہے یا نمایاں کرتا ہے. Additional question number 2. How do you think the room is arranged in the Dear Departed? اس پلے میں جو کمرہ ہے اس میں چیزیں کس طرح ارینج کی گئی ہیں؟ The room has a central dining table with a white cloth. کمرے کے بالکل درمیان میں کھانے کا ٹیبل ہے جس کے اوپر ایک وائٹ کلر کا کپڑا ڈلا ہوا ہے. Surrounded by chairs، اور اس ٹیبل کے ارد گرد چیئرز ہیں. A sofa and small table sit on one side. ایک سائڈ پہ ایک صوفہ ہے اور چھوٹا سا ٹیبل ہے. A mantelpiece with a clock and framed photos stands against the wall. دیوار کے ساتھ ایک مینٹل پیس ہے جس کے اوپر ایک گھڑیال ہے اور فریم کی گئی کچھ تصاویر ہیں. A staircase leads upstairs. اوپر جانے والی سیڑھیاں ہیں. And a side door opens outside. اور ایک سائڈ پہ ایک دروازہ ہے جو باہر کو کھلتا ہے. Additional question number 3. What are one act plays? یہ جو ہم پلے پڑھ رہے ہیں یہ ون ایکٹ پلے ہے. تو ون ایکٹ پلیز ہوتے کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ ون ایکٹ پلیز آر شارٹ ڈراماز. ون ایکٹ پلیز مختصر ڈراماز ہوتے ہیں دیٹ انفولڈ ان اے سنگل ایکٹ، جو ایک ہی ایکٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں وداؤٹ ملٹیپل سینز، جن میں مختلف سینز نہیں ہوتے. دے ہیو اے فوکسڈ پلاٹ. ایک ہی کہانی جس کے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہے. لمیٹڈ کیریکٹرز، کرداروں کی تعداد اس میں کم ہوتی ہے. اینڈ ٹیک پلیس ان ون سیٹنگ، اور ایک ہی سیٹنگ ہوتی ہے جس میں سارا ڈرامہ مکمل ہو جاتا ہے. کہ یہ جو ڈرامہ ہے دا ڈیئر ڈپارٹڈ، اس میں کس کی سیٹنگ؟ صرف ایک ہی کمرہ ہے جس میں ایک دو ٹیبل لگا ہوا ہے اور چیئرز ہیں بس. دیز پلیز کوئکلی بلڈ انٹینسٹی. ان پلیز میں کہانی جلدی سے آگے بڑھتی ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے. اینڈ آفن ایکسپلور اے سینٹرل تھیم او ایشو، اور ایک ہی مرکزی موضوع ہوتا ہے یا پرابلم ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے جس کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے. Additional question number 4. What are common characteristics of one act plays? One act plays کی نمایاں خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ One act plays have a single act. پہلی اس میں عام بات ہے کہ اس میں سنگل ایکٹ ہوتا ہے. Focused plot، ایک ہی کہانی مرکزی ہوتی ہے جس میں کوئی ایک موضوع ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. Small cost، اس میں کردار کم ہوتے ہیں. اینڈ سنگل سیٹنگ، اور جہاں پہ ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ جگہ ایک ہی ہو رہتی ہے، جس طرح اس ڈرامے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پہ ساری ایکٹنگ ہو رہی ہے. دے آر فاسٹ پیسڈ. ون ایکٹ پلیز جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. تھیم سینٹرڈ، ایک ہی موضوع پہ بحث ہوتی ہے. اینڈ ایکسپلور آ اسپیسیفک آئیڈیا، اور ایک ہی نقطے پہ بحث ہوتی ہے، سارا ڈرامہ مرکوز ہوتا ہے. دیر سمپلسٹی میکس دیم ایزی ٹو پروڈیوس. کیونکہ یہ بہت سمپل ہوتے ہیں اس لیے ان کو ناظرین تک پہنچانا آسان ہوتا ہے. اینڈ پاپولر ان اسکولز اینڈ فیسٹیولز، اور اسی وجہ سے ون ایکٹ پلیز اسکولز میں اور فیسٹیولز میں یا تہواروں میں مشہور ہوتے ہیں. Additional question number 5. What are main elements یا essentials of one act plays? One act plays میں کون سی اہم چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے؟ What is the main difference between a one act play and a multiple act play? ایسا پلے جس میں صرف ایک ایکٹ ہوتا ہے اور ایسا پلے جس میں ایک سے زیادہ ایکٹس ہوتے ہیں، ملٹیپل ایکٹس ہوتے ہیں. ان دونوں پلیز میں مین ڈفرنس یا اہم فرق کیا ہوتا ہے؟ A one act play has a single act. جس طرح کے نام سے ظاہر ہے ون ایکٹ پلے میں ایک ہی ایکٹ ہوتا ہے. A focused plot without sub plots. ایک ہی مرکزی کہانی ہوتی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی مختلف کہانیاں نہیں ہوتی. A small cast، اس میں کردار کم ہوتے ہیں. And a single setting، اور ایک ہی جگہ پہ ڈرامہ سارا انیکٹ ہو جاتا ہے. It is quick paced، جلدی سے پلاٹ آگے بڑھتا ہے، کہانی آگے بڑھتی ہے. Theme centered،
مرکزی نقطہ ایک ہی ہوتا ہے اینڈ ایزی ٹو اسٹیج، اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا آسان ہوتا ہے. ان لائک ملٹیپل ایکٹ پلیز، زیادہ ایکٹس والے پلے کے برخلاف، اٹ ہیز نو سین چینجز، ون ایکٹ پلے میں مختلف سینز نہیں ہوتے، سین چینج نہیں ہوتا، منظر چینج نہیں ہوتا. از شارٹر، ون ایکٹ پلے ملٹیپل ایکٹ پلے سے چھوٹا ہوتا ہے لینتھ میں. اینڈ فوکسز آن ون مین کانفلکٹ، اور ایک ہی تضاد یا مسئلہ یا سوال ہوتا ہے جس کے ارد گرد ون ایکٹ پلے گھومتا ہے، جبکہ ملٹیپل ایکٹ میں مختلف سوالات ہو سکتے ہیں، سب پلاٹس ہو سکتے ہیں، کاسٹ ان کی زیادہ ہو سکتی ہے.